السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے نماز تراویح کے بارے میں۔ تراویح کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ ویسے یہ نماز سال کے 12 مہینے ہمیشہ ہر رات میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ نماز قیام اللیل کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی قیام اللیل ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اسی نماز کو تراویح کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کے تعلق سے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف، جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، کتب لہ قیام لیلۃ، تو ایسے آدمی کے لیے پورے رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز اکیلے پڑھنا زیادہ افضل ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ چونکہ جو نفل نمازیں ہوتی ہیں فرض نماز کے علاوہ، ان کو گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، لیکن تراویح کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 دن پڑھایا تھا، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے کہ امام کے ساتھ پڑھنے سے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا تراویح کی نماز آدمی کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ تراویح کی نماز میں کیا قرآن کو ختم کرنا سنت ہے؟ یہ سوال عام طور سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، تراویح کی نماز میں قرآن کو ختم کرنا سنت تو نہیں ہے، لیکن سنت کیا ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ تراویح کی نماز میں سنت یہ ہے کہ قرات لمبی ہو، رکوع بھی لمبے ہو، سجدے بھی لمبے ہوں، اور لمبی نماز پڑھی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا خیال بھی ہونا چاہیے، جو مقتدی جس طرح کے ہوں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ تراویح مختصر کر لیتے ہیں، 3 دن کے اندر تراویح ختم، 10 دن کے اندر تراویح ختم، یا 27ویں رات کو تراویح ختم، اس کے بعد تراویح کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بلکہ کئی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے اور پوسٹر لگائے جاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں اتنے دن کی تراویح ہوتی ہے، اور لوگ جھوک در جھوک جاتے ہیں اور اس میں تراویح پڑھ کر کے آتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز کی کوئی متعین تعداد ثابت نہیں ہے کہ اس سے کم یا زیادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 11 رکعت اور کبھی 13 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت بھی ثابت ہے اور 13 رکعت بھی ثابت ہے۔ لیکن ایک حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کی بنیاد پر تراویح کی نماز میں زیادتی کا امکان ہے۔ فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے تعلق سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا خدشہ ہو، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تو ایسا آدمی 1 رکعت نماز پڑھے گا، تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، اور اس کی جتنی بھی نمازیں وہ پڑھ چکا ہے وہ ساری کی ساری نمازیں وتر ہو جائیں گی۔ تو تراویح کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ 11 رکعت یا 13 رکعت ہی ہے، لیکن بلا کوئی تعداد متعین کیے ہوئے آدمی اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہے، خشوع و خضوع برقرار رکھتے ہوئے اور نماز میں اطمینان و سکون برقرار رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی 8 رکعت یا 11 رکعت سے کم پڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی متعین تعداد تراویح کی نماز نہیں ہے، جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، عصر کی 4 رکعت ہوتی ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، فجر کی 2 رکعت ہے، جس میں کمی اور زیادتی بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے تراویح یا قیام اللیل کی نماز نہیں ہے، اس میں آدمی کے لیے ممکن ہے کہ کمی بھی کر سکتا ہے، زیادتی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین العالمین رمضان کے مہینے میں ہمیں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے کو، ہمارے قیام کو، اور رمضان کے مہینے میں ہم جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔